دیکھیں جو دیندار لوگ ہیں نا، جو اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے کامل ولی ہیں الحمدللہ. یعنی کہ میں نے سفر کیا نا، میں نے دیکھا کہ رب تعالیٰ نے ان کے اندر جو کمالات دیے ہیں، تو پھر میں نے یہ کہا کہ رب کے کامل ولی ہیں نا. بالکل بے شک. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے معاملات اتنے سادہ ہوتے ہیں، اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ کسی کی حد نہیں. میں اور حضرت صاحب دونوں ہم عمرے کے لیے گئے. سبحان اللہ. تو جب عمرے کے لیے گئے تو حضرت صاحب نے کہا کہ جو ہوٹل ہوگی نا، یہ ہم لیں گے 1.5-2 کلومیٹر دور، تاکہ سفر میں ہمیں جتنا دور ہوگا اتنا ثواب ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بہت دنوں تک سمجھایا کہ اگر قریب ہوگی، 2 دن کا یہ سفر تھا، مکے کا 2 دن کا، مدینے کا تھا، کیونکہ ہم ٹرکی سے واپسی کی طرف آئے تھے. تو میں بھی یقیناً 1 یا 2 مرتبہ یہ بات کہہ سکتا ہوں موقع دیکھ کے کہ جی حضرت صاحب اگر ہم یوں کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس میں بھی انہوں نے عاجزی فرمائی کہ اگر یہ ہو جائے نا 1.5-2 کلومیٹر دور تو اچھا ہو جائے گا. تو میں نے کہا جیسے آپ کہیں گے یقیناً ہم نے ویسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم فالوور ہیں. بالکل ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے حضرت کی ہر بات کو سر تسلیم خم کرنا ہے. یعنی کہ ہم اپنی بات کو نہیں چلائیں گے، کیونکہ ہماری اتنی عقل سمجھ نہیں ہے، ہم غلطی کر جائیں گے. جس کو رب تعالیٰ نے عزت دی ہے، جس کو سمجھ دی ہے، بس اس کی بات پہ ہی چلنا ہے، اور کامیابی بھی اسی میں ہے. بے شک. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم یہ سفر میں ہوٹل یہاں کر لیتے ہیں. ہم نے وہاں ہوٹل کی. جب ہوٹل تھا تو جس نے ہوٹل کروائی تھی اس نے کہا کہ یار یہاں سے آپ کا بہت سفر دور ہے، تو آپ بریک فاسٹ لے لو ہوٹل میں 2 لوگوں کا نا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے حضرت صاحب کو بولا تو حضرت صاحب نے کہا کہ اگر ایک مثال ہے 40 ریال کا بریک فاسٹ 2 لوگوں کا 80 ریال کا بنتا ہے، تو یہ ہم نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا خرچہ آ جاتا ہے. ہم سادہ سا کوئی چائے بسکٹ کھا لیں گے اور چل پڑیں گے. تو میں نے جو شخص تھا اس کو کہا کہ میں نے کہا ہمارے حضرت صاحب نے منع فرما دیا ہے، تو آپ بریک فاسٹ نہ لیجئے گا، کیونکہ وہ شاید ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا نا. تو اس نے کہا کہ بریک فاسٹ آپ میری طرف سے کر لو، 2 دن کا بریک فاسٹ آپ کو میری طرف سے میں اسپانسر کرتا ہوں نا آپ دونوں کے لیے. تو میں نے کہا کہ اس کی بھی میں اجازت لے لیتا ہوں، اگر ہاں کر دیں گے تو میں وہ کر دوں گا. اس نے کہا یہ تو میری طرف سے میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں. میں نے کہا وہ مجھے اجازت لینی پڑے گا. پھر میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے کہا کہ نہیں مناسب نہیں ہے، اب ان کا بھی اتنا خرچہ نہ کرائیں. صحیح. پھر میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا وہ بریک فاسٹ چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. سچی بات اب بات کرنا میرے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا کہ میں واپس یہ والی بات کروں. بالکل. خیر بریک فاسٹ بھی نہیں ہوا، اور ہم وہ ہوٹل میں رہے. ہوٹل بہت اچھی تھی ماشاءاللہ، لیکن سفر دور تھا. پھر ہم جب ناشتہ چائے بسکٹ کر کے حرم میں جاتے تھے، شام 4 بجے تک ہم حرم میں رہتے تھے. 4 بجے ہم آتے تھے اور ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے تھے. تو یہ کہتے تھے 1 سبزی لے لیں اور 2 روٹی لے لیں، تو ہم دونوں آدھا آدھا کھا لیں گے، اس سے ہمارا گزارا ہو جائے گا. چائے کی باری آتی تھی تو کبھی 2 چائے، ورنہ کبھی فرماتے تھے کہ 1 چائے لے لیں، ہم دونوں آدھی آدھی پی لیں گے، تو اس سے ہمارا گزارا ہو جائے گا. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن ہوا، دوسرے دن میں نے حضرت صاحب کو کہا کہ حضرت صاحب آیا آج 2 آئٹمز لے لیتے ہیں تاکہ دونوں. تو کہا کہ یہ جو سفر ہے نا، اس کو آپ ایک بہترین سفر بنائیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ نکال دیں. کیا بات ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عالی شان صبح ناشتہ کریں، پھر عالی شان، تو یہ اس میں صرف ہو جائے گا اور وقت نکل جائے گا، اور یہ وقت شاید معاملات وہ نہ رہیں، کیونکہ آپ کی جو سفر ہے اس کے اندر جو آپ کی عبادت ہے اس میں خلل آ جائے گا. تو بہترین یہ ہے کہ بہت تھوڑا، جتنا ایک مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جتنا زندہ رہنا ہے اتنا کھائیں، ورنہ تو بس بھوک مٹانے کے لیے کھائیں. کیا بات ہے. آپ کے نفس کو جو ہے نا وہ قابو میں رکھ لیں. تو الحمدللہ میں نے بھی ایسا ہی کیا. اب صبح جاتے تھے، رات نکلتے تھے ہم. کیا بات ہے. اور تھوڑا کھاتے تھے اور زندگی نکلی. تو یہ جو عاجزی ہے نا، یہ یعنی کہ ساری زندگی یاد رہے گی مجھے.